بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت علی نے فرمایا استغفار اور درود شریف کی کثرت انسان کا مقدر بدل دیتی ہے۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی جلدی صفائی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ باوضو رہنے سے دولت اور رزق میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ مٹی کے پیالے میں اونٹنی کا دودھ نیم گرم کر کے پینے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ زیادہ پانی استعمال کرنے سے عقل بڑھتی ہے، غصہ کم ہو جاتا ہے۔ سورج کی جانب منہ کر کے بیٹھنے سے اندرونی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ زعفران استعمال کرنے سے دل اور دماغ کو قوت ملتی ہے۔ کھانا آہستہ کھاؤ، تھوڑی مقدار میں کھانا کھاؤ۔ آپ کے پیٹ کی 70% بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ گرم پانی پینے سے ہارٹ اٹیک جیسی بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ نیم کے پتوں کو پاؤں پر مسل دینے سے شوگر جیسی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ دودھ اور جلیبی بغیر چینی کے کھا لینے سے بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ روزانہ ایک تل کا لڈو کھانے سے ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ بلا وجہ پانی کی پیاس لگتی ہو تو یہ اچھی صحت کی علامت ہے۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لو، نیند جلدی آ جائے گی۔ سر میں شدید درد ہو تو تھوڑا سا زیرہ پانی کے ساتھ کھا لو، سر درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ جوانی واپس چاہتے ہو، ادرک کے ابلے ہوئے پانی سے چہرے پر بھاپ لو۔ شام کے وقت آئینہ مت دیکھو، اس سے آپ کی عمر کم ہونے لگتی ہے۔ جو زیادہ پیدل سفر کرتا ہے اور محنت والا کام کرتا ہے، ایسے انسان کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ نہار منہ ادرک کا ٹکڑا تھوڑا سا منہ میں ڈال لیا کرو، اس سے 90 سال تک بدن کے اندر کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔ مشکلات پریشانیوں میں گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ نہار منہ کنگھا کرنے سے بال گنے ہو جاتے ہیں۔ روٹیاں پراٹھا بنانے کے بعد توے کو ہمیشہ ایک سوتی کپڑے کے ساتھ صاف کر لینا چاہیے۔ کچی ادرک چنے کی دال کے برابر ٹکڑا روزانہ کھانے سے چربی نہیں بڑھے گی۔ کھانے کے بعد پانی پینا بدن کو موٹا کر دیتا ہے۔ رات کو جرابیں پہن کر سونے سے عمر کم ہونے لگتی ہے۔ غسل کرنے سے پہلے یا رضا کو پڑھیں۔ رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر سویا کریں۔ چاول کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے۔ جو بندہ کھانے کے دوران پانی پیتا ہے، اس کا پیٹ پھول جاتا ہے۔ پیٹ کے بہت سارے امراض سے روکنے کے لیے اسمگول کا چھلکا ضرور استعمال کیا کریں۔ اگر سر میں خشکی ہو جائے، سر میں سرسوں کے تیل کی مالش کریں، اس سے خشکی غائب ہو جائے گی۔ ٹماٹر کھانے سے پٹھوں کے درد دور ہو جاتا ہے۔ سفر پر جانے سے پہلے پودینے کی ڈنڈی چبا لینے سے متلی اور قے کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے جلد کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ زیادہ دیر تک پاؤں کے بل بیٹھے رہنے سے بواسیر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ بکرے کی چربی کھانے سے بال سفید نہیں ہوتے۔ اگر پھلوں کو کھانے کے بعد کھایا جائے، دانت کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ موٹی عورتیں 100 کلو وزن 50 کلو رہ جائے گا۔ موٹاپا اور چربی برف کی طرح پگھل جائے گی۔ رات کو سونے سے پہلے اسمگول کھا لو۔ زہریلے کیڑے کاٹنے کی صورت میں شہد اور لہسن کا تیل ملا کر زخم والی جگہ پر لگائیں۔ جو بچے بچپن میں ہی شرارتی ہوتے ہیں، وہ بڑے ہو کر تخلیقی ذہن کے مالک ہوتے ہیں۔ ماش کی دال کھا لیا کرو، اس سے شوگر ہمیشہ کنٹرول میں رہے گی۔ اگر آپ کی آنکھوں میں پانی آتا ہو، سورج طلوع ہوتے وقت سورج کو دیکھ لیا کرو، اس سے آپ کی آنکھوں سے پانی نکلنا بند ہو جائے گا۔ بادام کھاتے وقت اچھی طرح چبا کر کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ صبح کے وقت ٹائم سے پہلے ناشتہ نہ کرنے سے جسمانی اور دماغی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ملتانی مٹی کے پیڑے بنا کر کمرے کے کونے میں رکھ دیں، چھپکلیاں بھاگ جائیں گی۔ پاؤں کا درد نہ جاتا ہو، پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں، درد جیسا بھی ہو ختم ہو جائے گا۔ جس کو نہاتے وقت پیشاب آ جائے، سمجھ جاؤ اس کو مثانے کی اور معدے کی کمزوری ہے۔ موٹے لوگ 3 دن میں پتلے ہو جائیں گے۔ صبح نہار منہ اٹھ کر سادہ پانی میں لیمبو کا رس ملا کر پی لیں، اس سے وزن تیزی سے کم ہوگا۔ زیادہ بحث کرنے سے عقل کم ہوتی ہے۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ نیم کا رس پینے سے پیٹ صاف رہے گا۔ تکیے کو ہفتے میں 2 بار دھونے سے آپ کے بال مضبوط ہو جائیں گے۔ اناردانہ روزانہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھ جاتی ہے۔ انسان کے لیے سب سے مفید چیز صحت اور سب سے مفید کھانا سبزی ہے۔ جن بچوں کی نظر کمزور ہو، ان کو سونف والا دودھ روزانہ پلایا کریں۔
خربوزے کے بیج کھانے سے ریڑھ کی ہڈی سیدھی رہتی ہے، ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ نمک کا استعمال بدن پر الرجی کرتا ہے، اس لیے نمک مناسب مقدار میں استعمال کرنا چاہیے۔ جو آدمی پاؤں پر تیل کی مالش کر کے سوتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ بکرے کی چربی پالک میں ملا کر کھانے سے جسم میں بے پناہ طاقت ملتی ہے۔ پالک ضرور استعمال کیا کریں، لیکن جن کے سر میں درد رہتا ہو، سر باری رہتا ہو، وہ پالک کا استعمال نہ کریں۔ اونٹنی کا دودھ پینے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ ناخن منہ میں ڈالنے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، باتیں بھولنے لگ جاتی ہیں۔ دنیا کا واحد تیل زیتون کا تیل ہے جو چربی میں نہیں بدلتا۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا جوس پینے سے شوگر ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ جمائیاں بدن کو کمزور کرتی ہیں، معدے میں جلن یا تیزابیت ہو ابلے ہوئے چاول کھا لیں۔ فالسا کھانے سے معدے کی جلن اور خارش ختم ہوتی ہے۔ کچھ دیر بھوکا رہنے سے طاقت آتی ہے، دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کوئی چیز کہیں رکھ کر بھول جائیں یا یاد نہ آئے، درود شریف پڑھ کر بھولی ہوئی چیز یاد کرو، یاد آ جائے گی۔ ایک کیلا کھانے سے ذہنی دباؤ اور انسان کا غصہ ختم ہوتا ہے۔ گرمیوں میں دودھ کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے چٹکی بھر میٹھا سوڈا شامل کر دیں، دودھ خراب نہیں ہوگا۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے، تب اللہ خود تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ لونگ کا پانی چھڑکنے سے لال بیگ نہیں آتے۔ پودینے کی ایک ٹہنی 1 لیٹر پانی میں ابالیں، دن میں 3 بار پانی پئیں، اس سے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ سونف کینسر جیسی بیماری سے لڑنے والی خصوصیت رکھتا ہے۔ تھوڑی سی ادرک منہ میں ڈال کر چبا لیا کرو، آواز ٹھیک ہو جائے گی، خراب گلا ٹھیک ہوگا۔ جو لوگ کم سوتے ہیں چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ روزانہ کھیرا کھانے سے چہرے پر رونق آتی ہے۔ اگر پیٹ کا درد ہو جائے زیرہ کھا لیں یا پھر شہد کے ساتھ زیرہ کھائیں، اس سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ توڑی کا سالن کھانے سے پیشاب میں رکاوٹ نہیں آئے گی۔ غسل کرنے سے خون کی روانی بہت تیز ہو جاتی ہے۔ زیادہ نمک کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ لیمبو کے چھلکے ابال کر چہرہ دھونے سے چھائیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ چائے میں پانی زیادہ مت پکائیں، اس سے چائے بدمزہ ہوتی ہے۔ کلونجی کے 5 دانے صبح نہار منہ استعمال کریں، دل کے پٹھوں کو مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہیں۔ صبح اٹھ کر بغیر کچھ کھائے پیے کریلے کا رس 2 چمچ پی لیں۔ 1 مہینے کے بعد شوگر جڑ سے ختم ہو جائے گی، اس سے خون بھی صاف ہو جائے گا۔ دیر سے نیند آنا دماغ کے تیز ہونے کی علامت ہے۔ گنے کا رس پینے سے معدے کا مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا درخت کوکونٹ کا درخت ہے۔ ٹی بی کے مریض لوگ ٹماٹر کا استعمال نہ کروائیں۔ ہاتھ کی چھوٹی انگلیوں پر زیتون کا تیل لگا کر آنکھوں کے باہر کی طرف مالش کرنے سے آنکھوں کے گرد حلقے دور ہو جاتے ہیں۔ گلاب کے پھول کو سونگھ لیا کرو، تمہاری یادداشت زبردست ہو جائے گی۔ اگر ہاتھ جل جائے فوراً سرسوں کا تیل لگائیں، چھالے نہیں پڑیں گے۔ اگر بدن سے بدبو آتی ہو، پانی میں پھٹکڑی شامل کر کے غسل کر لیں۔ اگر تم چاہتے ہو تمہاری نیند بہتر ہو تو دودھ میں تخم مرنگا ڈال کر پی لیا کریں۔ جگر کی اصلاح ہوتی ہے 2 عدد ثابت کالی مرچ جو گرم مسالے میں موجود ہوتی ہیں، ان کو پانی کے ساتھ لیں، جسم میں جہاں بھی درد ہو ختم ہو جائے گا۔ معدے میں زخم ہو 1 لونگ پانی کے ساتھ کھا لو۔ بنے ہوئے چنے کھانے سے بڑا ہوا کیسٹرول ختم ہو جاتا ہے، جسم میں کمزوری دور ہوتی ہے۔ جن میں آئرن کی کمی ہو وہ پوری ہو جاتی ہے۔ چنوں میں فائبر پروٹین بہتر ہوتی ہے۔ سعادت مند وہ ہے جو یاد الہی کے سوا تمام باتوں سے اپنی زبان بند رکھے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں نیم کے پتوں کا استعمال کرتے ہیں تو خون صاف ہو جاتا ہے، کینسر جیسی بیماری دور ہوتی ہے، جسم میں ہر قسم کی خارش کو دور ہوگی، سر کی خشکی ختم ہوگی، تمام قسم کی بیماریاں ٹھیک ہونے لگتی ہیں۔ میتھی کے پتے بیرونی سوجن دور کرنے کے لیے جلی ہوئی جلد کو بھی ٹھیک کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بلڈ پریشر ہمیشہ کم رہے تو پھل اور سبزیاں زیادہ کھایا کریں۔ 2 گھنٹے واک کرنے سے آپ کی زندگی بڑھ سکتی ہے۔ روزانہ پیدل چلنے سے ہارٹ اٹیک کا خدشہ کم ہو جاتا ہے۔ سخاوت کا اچھا ساتھی حیا ہے، ایمان کا ساتھی رضا ہے۔ جس شخص کو اکیلے میں ڈر لگتا ہو تنہائی میں یا واحد 1001 بار پڑھ لے، انشاءاللہ اس کے دل سے خوف جاتا رہے گا۔ یا احد، جو کوئی اس اسم کو 9 مرتبہ پڑھ کر حاکم کے آگے جائے، انشاءاللہ عزت اور سرفرازی پائے گا۔
جو تنہا 1000 مرتبہ پڑھے گا نیک بن جائے گا۔ رات کو سوتے وقت 2 عدد حریر کا مربع نیم گرم دودھ کے ہمراہ لیں، جوڑوں کے درد سے نجات مل جائے گی۔ ہر 2 دن بعد توری کی سبزی کھا لیا کریں، آپ میں طاقت بے تحاشا آ جائے گی۔ چائے جلد کو خراب کرتی ہے۔ چائے کا زیادہ استعمال کرنے سے بینائی متاثر ہوتی ہے اور جوڑوں کی کمزوری بھی ہو جاتی ہے۔ باسی کھانا کھانے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ کریلا شوگر کے لیے انتہائی فائدہ مند سبزی ہے۔ شام کو گوبھی کھانے سے پرہیز کیا کریں، اس سے بادی پن بڑھتا ہے۔ دبلا ہونا ہے، لیمبو والا شربت پی لیا کرو۔ کالے نمک والا پانی استعمال کرنے سے گلا کبھی خراب نہیں ہوگا۔ زبان کا خراب ہونا دماغ کے خراب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔